انڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں تو عادت ہے، برداشت کرتے آئے ہیں۔ خود بم مارتے تھے، کہتے تھے مسلمانوں نے مار دیا، اور کانگریس والے ہمیں گرفتار کرتے تھے، ہمارے بچوں پر آتنکواد کا الزام لگایا جاتا تھا، ہمارے بچوں کا جھوٹا انکاؤنٹر کیا جاتا تھا۔ یہ ساری تکلیفیں ہم نے دیکھی ہیں، جھیلی ہیں، برداشت کی ہے اور برداشت کرتے رہے ہیں۔ لیکن پاکستان میں جو کچھ ہوا 2 روز پہلے، یہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ پاکستان کو ہم چیتا دینا چاہتے ہیں کہ اپنے ملک کی مائنورٹیز کے ساتھ انصاف کرو، ان کے اوپر ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ان پر ظلم کیا جائے گا تو تمہارا گھیراؤ کیا جائے گا، تمہارا بائیکاٹ کیا جائے گا، ہندوستان سے تمہاری ایمبیسی ختم کرائی جائے گی۔ بہت بڑی طاقت ہے ہماری، لیکن ہمیں بانٹا گیا ہے۔ تم مسلمان ہو، تم دلت ہو، تم پچھڑے ہو۔ اگر ہم تمام متحد ہو کر آج کھڑے ہو جائیں تو نہ این ڈی اے ہمارا مقابلہ کر سکتی ہے اور نہ یہ انڈیا والا گٹھ بندھن ہمارا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اگر کرنا ہے، اپنے دیش کا کام کرنا ہے، اپنے دیش کے لیے مرنے کا جذبہ رکھتے ہو تو آج اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ دلت اور مسلم تمام کو متحد کرو، تمام کے تمام متحد ہوں گے تو ہم تیسرا مورچہ بن سکتے ہیں اور برابر کی لڑائی لڑ سکتے ہیں۔ دلتوں کو اپنا کام خود کرنے کی طاقت اور صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ محتاجی کا طوق اتار دو۔ اور آج تو ہمیں کانگریس نے محتاج سمجھا ہوا ہے کہ جائیں گے کہاں۔ ہمیں یہ بتانا ہے کہ ہم محتاج نہیں ہیں، ہم محتاج نہیں ہیں۔ ہم اس بار 2024 ہندوستان کے لیے بہت اہم ہے۔ اس کو غیر ذمہ داری سے اگر نظر انداز کر دیا، اس کی اہمیت کو نظر انداز کر دیا، ہندوستان کے مسلمانوں کا بھی مستقبل طے ہونا ہے اس 2024 میں، اور ہندوستان کس راہ پر جانا ہے، ہندوستان کیسا ہندوستان بننا ہے، یہ بھی 2024 نے طے کرنا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، کسی بہکاوے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کا جھنڈا اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بار دیش پریم کی بھاونا سے ہمیں اپنا دیش 5 سال کے لیے کسی کو دینا ہے، ٹھیکے پر دینا ہے۔ ہمیں ان سے بات کرنی چاہیے، اپنا ٹینڈر دو، 5 سال کا ایجنڈا بتاؤ، روٹ میپ بتاؤ، کیسے چلاؤ گے 5 سال؟ کیا بجرنگ دل کے گنڈے، وشو ہندو پریشد کے گنڈے اسی طرح دہشت گردی پھیلاتے رہیں گے؟ 1000 سوال ہمارے پاس کانگریس سے بھی ہے، 1000 سوال ہمارے پاس بی جے پی سے بھی ہے، لیکن اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوال کرنے کا وقت نہیں رہا۔ ہم نے ان کو بھی آزمایا ہے، ہم نے ان کو بھی آزمایا ہے۔ اب وقت ہے ہمیں اپنے آپ کو آزمانے کا، اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کا۔ اس لیے میں کہتا ہوں ایس سی، او بی سی، مائنورٹیز، تمام لوگ متحد ہو کر کھڑے ہو جاؤ۔ انشاءاللہ اتنی بڑی طاقت بنو گے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی اور کانگریس تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر کرنے پہ آ جائے تو کیا نہیں ہو سکتا۔ وائلنس اس لیے ہے کیونکہ ووٹوں کی راجنیتی ہو رہی ہے۔ آج میں کہتا ہوں کہ 2024 کی سب کو فکر ہے، لیکن 2024 میں کرنا کیا ہے یہ فکر کسی کو نہیں ہے۔ ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ ووٹ دینا ہے۔ جو بھارتیہ جنتا پارٹی سے ناراض ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی صورت سے ان کو جانا ہے، کچھ بھی ہو ان کو ہرانا ہے۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، سوال ہے میرا کہ آپ نے نریندر مودی کے این ڈی اے کے 10 سال دیکھ لیے، اور اس سے پہلے یو پی اے کے منموہن سنگھ کے 10 سال آپ نے دیکھے۔ میں آپ سے کہتا ہوں ان دونوں 10 سالوں پورے آزادی سے بات کیا، آج تک کی بات میں نہیں کرتا۔ ان 10 سالوں کا اگر تجزیہ کرنے آپ بیٹھیں گے تو یہ پائیں گے کہ اس یو پی اے سرکار کے پیچھے بھی آر ایس ایس کا ہاتھ تھا، وہی دیش چلانے کا کام کر رہے تھے، اور اس این ڈی اے کے سرکار کے ساتھ بھی پورا ان کا ہاتھ ہے اور وہی سرکار چلانے کا کام کر رہے ہیں۔ ہمیں آر ایس ایس، وشو ہندو پریشد اور بجرنگ دل کا علاج تلاش کرنا ہے، یہی مسئلے کا سب سے بڑا حل ہے۔ اگر یہ ہمت ہے تو اس قسم کے اجلاس کا کوئی مطلب ہے، اور اگر یہ ہمت نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ چاہے این ڈی اے کے ساتھ چلے جاؤ، چاہے انڈیا کے ساتھ چلے جاؤ، یوں سمجھ لو کہ تم آر ایس ایس کے ہی ساتھ جا رہے ہو۔ تو آر ایس ایس کے ساتھ اگر جانا ہے تو آپ لوگ جانے، لیکن ہم نے یہ طے کیا ہے
کہ انشاءاللہ کسی بھی قیمت پر ہم RSS کو مضبوط نہیں ہونے دیں گے. کانگریس کے جیتنے سے بھی RSS مضبوط ہوگی اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے جیتنے سے بھی RSS مضبوط ہوگی. ہم دلت ہیں, OBC ہیں, مائنورٹیز ہیں, یہ تمام لوگ اگر مل کر متحد ہو کر کھڑے ہو جائیں گے, دیش پریم کی بھاونا سے اگر کھڑے ہو جائیں گے, تو میں نہیں سمجھتا ہوں آپ اگر لڑنے کی ہمت رہی ہے, میں تو اتنی ہمت رکھتا ہوں کہ الحمدللہ اگر تمام لوگ متحد ہونے کا وعدہ کریں, ایمانداری کا وعدہ کرے, تو انشاءاللہ تیسرا مورچہ بنایا جا سکتا ہے. لیکن اگر تیسرا مورچہ نہیں بھی بنایا جا سکتا تو اتنا ضرور کیا جا سکتا ہے کہ ہم اپنا ایک متحدہ محاذ بنائیں اور کم سے کم اپنی شرطوں میں یہ رکھیں کہ اب ہم نے تمہارا جھنڈا نہیں اٹھانا ہے, ہمیں کم سے کم 50 ٹکٹ چاہیے. ہم خود جا کے اپنا کام, ملت کو عیسائیوں کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا, بائبل کو جلایا گیا. میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن کی بے حرمتی اگر سویڈن میں کی گئی ہے تو پاکستان میں بائبل کو جلانے سے کیا اس کا ازالہ ہو جائے گا؟ کیا قرآن کی عظمت بڑھ جائے گی؟ قرآن کی جو عظمت ہے وہ اپنی جگہ ہے. اور مسلمان, ہمارے یہاں اسلام میں بدلہ لینے کا کوئی طریقہ نہیں ہے, ہمیں بدلہ نہیں لینا چاہیے اور ہمیں تمام کتابوں کا احترام کرنا چاہیے. بائبل بھی ہماری کتاب ہے, عیسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے نبی ہیں. ہم سب کا احترام کرتے ہیں, سب کی عزت کرتے ہیں, تمام دھرموں کو ہم احترام دینا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں کسی قسم کی مداخلت نہ کی جائے. ہندوستان زندہ باد, مسلم مجلس مشاورت پائندہ باد. السلام علیکم. حاضرین آداب, تقریر کا وقت تو نہیں ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اظہار تکلیف کا وقت ہے. سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مسلم مجلس مشاورت کو کہ انہوں نے اتنا اہم پروگرام رکھا, ہمت جٹائی اور تمام لوگوں کو یہاں جمع کیا. اور مبارکباد کے مستحق آپ کے کوارڈینیٹرز اور کیمپین پارٹنرز بھی مبارکباد کے مستحق ہے جو انہوں نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. لیکن ساری گفتگو سننے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مسائل کا ذکر سب نے کیا ہے, پریشانی سب نے بیان کی ہے, لیکن کوئی حل کی طرف نہیں جا سکا. سب سے بڑا مسئلہ ہے وائلنس انڈیا کا, اور ہندوستان کا یہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس کا حل کیا ہو سکتا ہے.